اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور اس میں ہمارے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے ہم اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور ان کے بچپن کے ماہ و سال کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر دیں کہ ہمارے تحقیقی اور علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے نئے بنائے گئے چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ اس چینل پر پیش کیے جانے والے ویڈیوز سے بھی مستفید ہوتے رہیں اور کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی خلقت ایک روایت کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 9 لاکھ برس پہلے اور دوسری روایت کی بنیاد پر 4 یا 5 لاکھ سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ کا نور اقدس اصلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ میں سے ہوتا ہوا جب صلب جناب عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا تو آپ کا ظہور و شہود انسانی شکل میں بطن جناب آمنہ بنت وہب سے مکہ معظمہ میں ہوا۔ آپ کی ولادت سے متعلق بہت سے ایسے امور رونما ہوئے جو حیرت انگیز ہیں۔ مثلاً آپ کی والدہ ماجدہ کو بار حمل محسوس نہیں ہوا اور وہ تولید کے وقت کی کثافتوں سے پاک تھیں۔ آپ مختون اور ناف بریدہ تھے۔ آپ کے ظہور فرماتے ہی آپ کے جسم سے ایک ایسا نور ساطع ہوا، ایک ایسا نور نکلا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی۔ آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ زبان پر جاری کیا۔ ابن واضح کی روایت کے مطابق شیطان کو رجم کیا گیا اور اس کا آسمان پر جانا بند ہو گیا، ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے۔ تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام دنیا کے کلیسا اور دیگر غیر اللہ کی عبادتیں کرنے کے مقام منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانت کے ماہر اپنی عقلیں کھو بیٹھے اور ان کے موکل محبوس کیے گئے۔ ایسے ستارے آسمانوں پر نکل آئے جنہیں کبھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ ساوا کی وہ جھیل جس کی پرستش کی جاتی تھی جو کاشان میں ہے وہ خشک ہو گئی۔ وادی سماوا جو شام میں ہے اور 1000 سال سے خشک پڑی تھی اس میں پانی جاری ہو گیا۔ دجلہ میں اس قدر طغیانی ہوئی کہ اس کا پانی تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ محل کسریٰ میں پانی بھر گیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے اور تاک کسریٰ شگافتہ ہو گیا، اور فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھی فوراً بجھ گئی۔ اس رات کو فارس کے عظیم عالم جسے موبزان یا موبز کہتے تھے نے خواب میں دیکھا کہ تند اور سرکش اور وحشی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں اور انہیں بلاد فارس میں متفرق کر رہے ہیں۔ اس نے اس خواب کا بادشاہ سے ذکر کیا۔ بادشاہ نوشیروان کسریٰ نے ایک قاصد کے ذریعے اپنے ہیرا کے گورنر نعمان بن منظر کو کہلا بھیجا کہ ہمارے عالم نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، تو کسی ایسے عقل مند اور ہوشیار شخص کو میرے پاس بھیج دے جو اس کی اطمینان بخش تعبیر دے کر مجھے مطمئن کر سکے۔ نعمان بن منظر نے عبد المسیح بن عمر الغیسانی کو، جو بہت لائق اور قابل کاہن تھا، بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ نوشیروان نے عبد المسیح سے تمام واقعات بیان کیے اور اس سے تعبیر کی خواہش کی۔ اس نے بڑے غور و خوض کے بعد عرض کی، اے بادشاہ، شام میں میرا ماموں ستی کاہن رہتا ہے، وہ اس فن کا بہت بڑا عالم ہے، وہ صحیح جواب دے سکتا ہے اور اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ نوشیروان نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ فوراً شام چلا جائے۔ چنانچہ روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور بروایت ابن واضح باب جابیہ میں اس سے ملاقات کی جبکہ وہ عالم احتضار میں تھا، یعنی اس کا آخری وقت تھا۔ عبد المسیح نے کان میں چیخ کر اپنا مدعا بیان کیا تو اس نے کہا کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آ چکی ہے۔ جب نوشیروان کی نسل کے 14 مرد و زن حکمران کنگروں کے عدد کے مطابق حکومت کر چکیں گے تو یہ ملک اس خاندان سے نکل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض مسلمان 2 ربیع الاول،
بعض 6 ربیع الاول، اہل تسنن 12 ربیع الاول 1 عام الفیل بمطابق 570 عیسوی کو صحیح سمجھتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے حیات القلوب میں تحریر فرمایا ہے کہ علماء امامیہ کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ آپ 17 ربیع الاول 1 عام الفیل یوم جمعہ بوقت شب یا بوقت صبح صادق شیب ابی طالب میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت نوشیروان کسریٰ کی حکومت کا 42واں سال تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو سایہ مادر سے محروم ہو گئے۔ آپ کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھیں۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ جب واپس آنے لگیں تو بمقام ابوا جو کہ مدینہ سے 22 میل دور مکہ کی جانب واقع ہے انتقال فرما گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ آپ کی خادمہ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ میں نمو کی قوت اپنے سن کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی۔ جب آپ 3 ماہ کے ہوئے تو کھڑے ہونے لگے اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو چلنے لگے۔ 8ویں ماہ میں اچھی طرح بولنے لگے۔ 9ویں مہینے میں اس فصاحت سے کلام کرنے لگے کہ سننے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ آپ کی جملہ خدمات کے لیے رئیس عرب حضرت عبد المطلب نے دیگر خدام اور کنیزوں کے ہمراہ حضرت حلیمہ سعدیہ نامی خاتون کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک معصوم کو کسی غیر معصوم اور امتی کا دودھ پلانا نہ تو شرعی طور پر ثابت ہے اور نہ ہی اخلاقیات اور عقل انسانی اسے تسلیم کرتی ہے۔ سابقہ انبیاء میں حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہم سب کی نظر میں ہیں۔ جب عام نبی کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پی سکتا تو سردار انبیاء کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اس لیے شیعہ امامیہ کا یہ ماننا ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ صرف عمومی دیکھ بھال پر مقرر تھیں، نہ کہ یہ کہ وہ دودھ پلانے اور رضاعت کے لیے مقرر کی گئی ہوں۔ بہرحال جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا 120 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے بڑے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد نے فرائض تربیت اپنے اوپر عائد کیے اور اس شان سے آپ کی تربیت کی کہ دنیا نے آپ کی ہمدردی اور خلوص کا لوہا مان لیا۔ عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے محافظ اور متولی اور سردار قریش تھے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اس شان کا سردار نہیں ہوا جس شان و شوکت کی سرداری میرے پدر محترم کو خدا نے عطا کی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا وقت وفات قریب پہنچا تو انہوں نے حضرت کو اپنے سینے سے لگایا اور سخت گریہ کیا اور اپنے فرزند ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو طالب، یہ تیرے حقیقی بھائی کا بیٹا ہے۔ اس در یگانہ کی حفاظت کرنا، اسے اپنا نور نظر اور لخت جگر سمجھنا، اس کے تقدس و خبرگیری میں کوتاہی نہ کرنا اور دست و زبان اور جان و مال سے اس کی اعانت کرتے رہنا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تجارتی سفر میں اکثر جایا کرتے تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کی عمر اس وقت بروایت طبری و ابن اسیر 9 سال اور بروایت ابو الفداء اور ابن خلدون 13 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت نے اصرار کیا کہ مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلیے۔ لہٰذا جناب ابو طالب علیہ السلام نے انہیں اپنے ہمراہ لے لیا اور چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریب قریہ کفر پہنچے، جو کہ شام کی سرحد پر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور اس وقت بہت بڑی منڈی تھی اور وہاں نستوری عیسائی رہتے تھے، وہاں کے ایک نستوری راہبوں کے معبد کے پاس قیام کیا۔ راہبوں نے حضرت اور ابو طالب کی بہت خاطرداری کی۔ پھر ان میں سے ایک نے، جس کا نام جرجیس اور کنیت ابو اداس اور لقب بحیرہ راہب تھا، آپ کے چہرہ مبارک سے آثار عظمت و جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات عقلی اور اخلاق نمایاں دیکھ کر اور ان صفات سے موصوف پا کر جو اس نے توریت اور انجیل اور دیگر کتب سماوی میں پڑھی تھیں، پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ ناگاہ ایک بادل کو حضرت پر سایہ فگن ہوتے دیکھ کر اور پھر شانہ کھلوا کر مہر نبوت پر نگاہ کی۔ اس کے فوراً بعد مہر نبوت کا بوسہ لیا اور نبوت کی تصدیق کر کے ابو طالب سے کہا کہ اس فرزند ارجمند کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا۔ یہ اپنے ملک کو آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔
اے ابو طالب اس کی بڑی حفاظت کرنا اور اس کو اعداء کے شر سے بچانے کی پوری کوشش کرنا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنا مال باہر نکلوایا اور حضرت کی برکت سے وہ مال وہیں پر آنن فانن بہت زیادہ نفع پر فروخت ہو گیا۔ پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام واپس مکہ چلے گئے۔ ناظرین، اس سے بعد کے واقعات ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کی تیاری میں ہم نے جن کتب سے مدد لی ہے وہ یہ ہیں: روضۃ الاحباب جلد اول، تنقید الکلام، تفریح الاذکار، الیعقوبی جلد 2، سیرت حلبیہ، حیات القلوب اور تاریخ اشاعت اسلام۔ ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق مجیدہ پر جتنی زیادہ روشنی ڈال سکیں اور سرکار کی حیات طیبہ کے ایسے گوشے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں جو بہت کم بیان کیے جاتے ہیں اور عوام الناس ان سے بے خبر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیجیے اور ہمارے ویڈیوز کے لنک اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں اور دیگر علمی حلقوں میں شیئر کرتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم و معرفت حاصل کر سکیں۔ آپ کا بے حد شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔